नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और दुरुस्त और सीधी बात कहा करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से डर जाओ और दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो, सच बोलो, झूठ से बचो। यही मेरा आज का मौजू है। जो लोग अपनी ज़िंदगियों में झूठ को लेकर चल रहे हैं और वो सच्ची बात नहीं करते, वो सीधी बात नहीं करते, वो दुरुस्त बात नहीं करते, उनके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? फरमाया हाँ, हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब आप देखें, मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, मोमिन कंजूस भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आप नबी का फरमान देखें, जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठा है तो वो मोमिन नहीं, और अगर मोमिन है तो वो झूठा नहीं। अगर आपने किसी को देखना हो, अपने आप को देखना हो, किसी के बारे में देखना हो कि ये मोमिन है कि नहीं, आप ये देख लें कि ये झूठा है या सच्चा। आपको पता चल जाएगा ये मोमिन है कि नहीं, क्योंकि ये निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और ये निशानी गलत हो ही नहीं सकती। नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती। अब हमारे माशरे में झूठ आम है, और अगर आप ये रेशो निकालें तो मैं कोई रेशो का, चलो मैं नहीं कहना चाहता कि मैं किसी पे कोई बदगुमानी में, लेकिन इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मोमिन हमारे माशरे में बहुत कम हो गए। फिर इसका मतलब है हदीस के मुताबिक अब हमारे घरों में झूठ बोला जाता है और घर से बाहर झूठ बोला जाता है। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब आ जाए घर की तरफ। एक मर्द है, वो अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है, हर मामले में उसके साथ झूठ बोल रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कुछ झूठ उसके पकड़े भी जाते हैं। बीवी के जब उसके झूठों का पता चलता है तो बीवी उसके मुकाबले में उसके साथ झूठ बोलना शुरू कर देती है। कई बीवियां इस्लाह करने की कोशिश करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बीवी आगे से इस मुकाबले में झूठ बोलती है। कई इस्लाह करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो इस्लाह नहीं होती और उसका एतबार बार बार तोड़ा जाता है, या बीवी झूठ बोलती है और उसका शौहर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है, लेकिन इस्लाह नहीं होती, जब बार बार एतबार टूटता है, जब झूठ जब जन्म ले लेता है उस रिश्ते के दरमियान, तो फिर वो रिश्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और यही तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। तलाक पे मैं बात कर चुका हूं, अभी मैं बात करना चाहता हूं झूठ पर। जब आपका झूठ आ जाता है, आपका एतबार रिश्तों से उठ जाता है, आपके रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर शौहर बीवी पर, बीवी शौहर पर एतबार ही नहीं करती, वो उससे बातें छुपानी शुरू कर देती है, वो उससे बातें छुपानी शुरू कर देती है। इसी तरह मामलात ले जाए, औलाद के साथ झूठ बोला जा रहा है, औलाद माँ बाप से झूठ बोल रही है, माँ बाप औलाद से झूठ बोल रहे हैं। क्या नहीं होता हमारे माशरे में? अब सारा दिन जो औलाद है वो क्या कर रही है, रात को अपने कमरे में क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, हॉस्टल्स में क्या कर रही है, पढ़ाई किस तरीके से कर रही है, कारोबार किस तरीके से कर रही है, वो औलाद अपने माँ बाप को सच बताती है? आप बताएं मुझे, या मैं अपने आप से पूछूं, क्या हमारे माशरे में सच बताया जाता है कि हॉस्टल्स में और क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है? हर तरफ झूठ नजर नहीं आता? क्या बेटी घर आके, बेटी की अक्सरियत की बात कर रहा हूं, जो अच्छी है उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो सच बोलने वाली उनकी बात नहीं कर रहा, क्या घर में आके झूठ नहीं बताया जाता कि हॉस्टल में हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हमारा रहना सहना कैसे है, हमारे दिन रात वहां पे कैसे गुजर रहे हैं, हमारी तन्हाइयां कैसे गुजर रही हैं, हमारी महफिलें कैसी गुजर रही हैं? क्या सच बताया जाता है? और यही सवाल मेरा वालिदैन से कि क्या वालिदैन बच्चों से सच बोल रहे हैं? जब एक बच्चा, छोटा बच्चा जब अपने वालिदैन को झूठ बोलता देखेगा, उनको लड़ाई झगड़ा करता देखेगा, तो वो क्या करेगा? वो भी समझेगा कि ये तो ज़िंदगी ही ऐसी होती है, ये तो बोलना ही झूठ होता है। फिर हम अपने रिश्तेदारों में देखें, क्या आपको नहीं पता कि हमारे रिश्तेदारों की बुनियाद क्या है, हमारे रिश्तों की बुनियाद क्या है, जिनको हम घरों में बैठकर बातें कर रहे होते हैं,
جن کے خلاف چغلی غیبتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے چہرے کس طرح مسکراتے ہیں ان کو ملتے ہوئے؟ کیا یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں سب؟ ہم اس کا شکار نہیں ہو چکے؟ ہماری فیملیز، ہمارے سارے معاملات، ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں کیا جھوٹ پر مبنی نہیں ہو گئی؟ اور حدیث کیا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم سارے اس حدیث کے مطابق تو پھر مومن نہیں رہتے جو اس اللہ معاف کر اس کا شکار ہے؟ اب آپ دیکھیں، جب گھروں میں جھوٹ ہے، ہر رشتے میں جھوٹ ہے، ہر رشتے میں منافقت ہے، چغلی غیبتیں ہیں، جو اکثریت جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو میرے بھائی پھر گھروں سے برکتیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر رزق سے برکتیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے یار پہلے کلو گوشت آتا تھا، سارے خاندان کھاتا تھا، بڑی برکت تھی، آج کلو گوشت آتا پتہ ہی نہیں چلتا، کیا وجہ؟ اور میرے بھائی کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے جو لوگ تھے وہ کچے دیواروں میں رہتے تھے، ان کی دیواریں کچی تھی لیکن وہ لوگ سچے تھے۔ آج ہماری دیواریں پکی ہو گئی، ہم کچے ہو گئے، ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہماری برکتیں کیوں نہیں اٹھیں گی میرے بھائیوں؟ ہماری رزق سے برکتیں اٹھ گئیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے جی وقت میں بڑی برکت ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی مہینے کا پتہ نہیں چلتا، سال کا پتہ ہی نہیں چلتا، عمروں کا پتہ نہیں چلا کہ میں 30 سال 35 سال میری زندگی گزر گئے۔ یعنی کہ عمروں میں بھی بے برکتی آ گئی، وقت میں بھی بے برکتی آ گئی، کھانے پینے میں بے برکتی آ گئی، آپ کے پیسے میں بھی بے برکتی آ گئی۔ میرے بھائیوں کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم نے اپنے معاملات میں جھوٹ کو شامل کر لیا۔ اب ہمارے پرانے لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ وہ سکوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، سکوں کا استعمال کرتے تھے، ان کی زندگی سادہ تھی، ان کی مسجدوں میں زندگی گزرتی تھی، سچ بولتے تھے، جھوٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، منافقت کرنے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے دادے پردادے یا جس کو آپ نے دیکھا ہے، جن کے زندہ اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ جا کے دیکھیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ منافقت کہتے کس کو ہے، ان کو منافقت کرنی آتی نہیں تھی، ان کو گھما پھرا کر بات کرنی آتی نہیں تھی، ان کو جھوٹ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں وہ کم پیسوں میں بھی خوش تھے، وہ سادہ لوگ تھے، وہ اصل زندگیاں گزار گئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے تو پراپرٹیاں نہیں بنائی، ہمارے بڑوں نے تو پیسہ نہیں بنایا، ان کو تو سمجھ نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں وہ پراپرٹیاں تو نہیں بنا سکے لیکن وہ اپنی آخرت بنا گئے۔ آج ہم پراپرٹیاں بنا رہے ہیں آخرت کو خطرے میں ڈال کر۔ ہم حرام کا اور سود کا اور جھوٹ کا اور ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، اور اپنے سچ اور جھوٹ کا خیال ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائی وہ لوگ سچے تھے، وہ پراپرٹیاں تو نہیں بنا سکے لیکن وہ اپنی آخرت بنا گئے۔ اور آج ہمارے لیے سب کچھ پیسہ ہو گیا۔ آج انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو گھر کے معاملات تھے جو گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، آپس میں، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یہ تو گھر کے معاملات ہو گئے۔ اب آ جائیں گھر سے باہر۔ آپ جب کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں سب سے پہلے اپنا سوال کروں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جب ہمیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے سب سے پہلے ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ میں یہ بات کو اس طریقے سے کروں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ سچ کی طرف ذہن جانے کی بجائے، یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو سچ بول کے کاروبار کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو جھوٹ بولتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا چائنا کو تھائی لینڈ کر کے اور پھر ہلکے کپڑے کو اچھا کر کے، پھر اچھی ہلکی چیز کو اے گریڈ کو بی گریڈ کو اے گریڈ کر کے، سی گریڈ کو بی گریڈ کر کے، اور اس طرح کے معاملات ہمارے کاروباروں میں نہیں نظر آتے؟ جھوٹی وارنٹیاں ہمیں نہیں دی جاتی، جھوٹی باتیں ہم سے نہیں کی جاتی، ہمارے کاروبار سے برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جی کاروبار میں برکت ہی نہیں رہی۔ آپ پہلے لوگ ہزاروں کما کے سکون میں تھے، آج لاکھوں کما کے بھی سکون میں نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اسلام سے دوری ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے، سچ سے دوری ہے آپ کی۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بے برکتی کیوں پڑی؟ آپ کے گھروں میں بے برکتی کیوں پڑی؟ آپ کے کاروبار میں بے برکتی کیوں پڑی؟ آپ نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ آپ کی زبان سے تو سچ نکل ہی نہیں رہا، آپ ہر معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کے لیے جھوٹ بولنا اتنا آسان ہو گیا جیسے ناک سے مکھی کو ہٹاتے ہیں۔ اتنا آسان ہو جاتا ہے جھوٹ بول بول کر، انسان اتنا وہ ہو جاتا۔ اچھا وہ جھوٹ بولنے والے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے ذہن میں دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو فلاں بندے کو دھوکہ دے دیا، میں نے تو فلاں بندے کو پاگل بنا دیا۔ وہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی قبر کو بھاری کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ جو فرشتے سائڈوں میں اس کے بارے میں لکھنے ہیں، یہ کتاب جب اس کے سامنے کھولی جائے گی، پھر وہ ہنسے، جو یہاں پر ہنستا ہے نا دل میں، پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، جو لوگوں کو میں نے پاگل بنایا تھا، جو جھوٹ بول کر میں نے مال بیچا تھا، یہ سارا کچھ جب اس کے سامنے آئے گا اس کو پتا چلے گا کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا اصل میں، اور سمجھتا یہ رہا کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔
اور میرے بھائی جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہو اس کے تو درجات بلند ہوتے ہوں گے, اللہ اس کو نقصان سے بھی بچا لے گا, اس کو اچھا نیب البدل بھی مل جائے گا, لیکن آپ دیکھیں آپ نے اپنی قبر کو بھی بھاری کر لیا اور آپ نے اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیا. تو میرے بھائی جو جھوٹا بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہم نے سچ سے دوری کو اختیار کیا, بے برکتی آ گئی. اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو لوگ سچی بات کرتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, آدھا سچ نہیں بولتے. یہاں پر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سچ کو آدھا کر کے بولتے ہیں, صحیح طریقے سے نہیں بولتے, اور کہتے ہیں دیکھو جی میں نے سچ بھی بول دیا اور میرا کام بھی ہو گیا. ایسے بندے کو یہاں پر سیانہ کہتے ہیں لوگ. وہ کتنا سیانہ ہے, اس نے سچ بھی بول دیا اور صحیح بات بھی نہیں پتہ چلنے دی, اور دیکھو اس کا کام بھی ہو گیا اور چیز بھی بک گئی ہیں, یہ کام بھی ہو گیا. میرے بھائیوں یہ جو ہے نا, آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, جھوٹ بول کر چیز بیچ سکتے ہیں, آپ گھر کے معاملات چلا سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے جا کر آپ کو سامنے جب سب کچھ آئے گا آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو آپ کے کل کے بارے میں بھی جانتا ہے, آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ شام کو تک آپ نے زندہ رہنا کہ نہیں, آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ شام تک آپ نے کیا کرنا ہے. میرے بھائیو اس کو یہ بھی پتا کہ آپ نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے, آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو میرے بھائیو میری ویڈیو کا پیغام یہی تھا, اپنی زندگیوں میں سچ کو لانا ہوگا, قرآن و سنت کو لانا ہوگا, تو آپ کی زندگیوں میں پھر برکت آئے گی. پھر آپ جب حلال کمانا شروع کریں گے, جب سچ بولیں گے, نمازیں پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ سکینت کی طرف جانی پڑے گی, سکینت کا نزول آپ کے دلوں میں ہونا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.